الذي هو فالق الحب والنوى قادر الكون والقضاء باسط الأرض على الماء رافع السماء سميع الدعاء قريب من نادى ومجيب من دعا والحمد كله لله الذي كثير الرحمات وعظيم البركات ومنزل الآيات والصلاة والسلام على صاحب الآيات البينات وعلى آله وصحابه الطيبين والطيبات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الحمزات ولمزات الشيطان. أعوذ بالله من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بالله من الشرك والشر والشرور والشك والشبهات. أعوذ بالله من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والمعاصي كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابتكم مصيبة فليذكر بمصيبتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بعد الحمد والحمد لله قبل الحمد والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، معزز، مکرم، محترم، باوقار، باعزت، ذی شعور، ذی فہم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں سورہ مریم 16واں سپارہ، اس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین، ناظرین، سامعین کو اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس دنیا فانی میں اللہ رب العزت نے کوئی جو بھی انسان پیدا کیا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا،
لازمی ہے کہ اس کے اوپر موت کا فیصلہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ان دونوں چیزوں کو اللہ کریم نے مساوی ذکر کیا ہے۔ یا تو دنیا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ہے، زندگی ہے، اس کے مقابلے میں موت ہے۔ دنیا انسان کا تعلق دو چیزوں سے ہے، جب تک حیات ہے تعلق دنیا سے، جب موت ہے تعلق آخرت سے۔ دنیا کو قرآن پاک نے 115 مقامات پہ ذکر ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ آخرت بھی قرآن مقدس میں 115 مقامات میں موجود ہے۔ دنیا بھی 115 مقامات پہ اور آخرت بھی۔ کیوں اللہ نے مساوی دونوں کو ذکر کیا ہے؟ اسی طرح حیات ہے اور اس کے مقابلے میں موت ہے۔ حیات کا ذکر قرآن مقدس میں، ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا، جو ٹائم لینا ہے وہ آپ ذرا توجہ سے بیٹھو، اس لیے تاکہ ہم آپ کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور قرآن مقدس کا وعظ جب ہو تو قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا۔ علماء جانتے ہیں پورے جسم کی توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو، یہ نہیں کہ تیری نظریں ادھر ہوں، تیرا دل کسی اور طرف ہو، یا دماغ کسی اور طرف ہو، جسم کسی اور طرف جائے۔ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا فَاسْتَمِعُوا، سین اور تا طلب ماخذ کے لیے، ہر چیز سے توجہ ہٹا کے پورے اپنے حواس خمسہ کو حاضر کر کے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب۔ اس لیے جو ٹائم سننا ہے قرآن سے باہر تو ہمیں کوئی چیز آتی نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی معجز کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ذکر 115 مقامات پہ، آخرت کا ذکر 100، حیات کا ذکر قرآن اٹھا کے دیکھو، حیات کا ذکر 145 مقامات میں، موت کا ذکر بھی 145 مقامات میں۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی کتاب معجز ہے۔ جتنی دفعہ دنیا کا ذکر اتنی دفعہ آخرت کا ذکر، جتنی دفعہ حیات کا ذکر اتنی دفعہ موت کا ذکر، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دونوں چیزیں کے ساتھ تیرا واسطہ ہے۔ جب تک تیری حیات ہے تیرا تعلق دنیا سے ہے، جب تیرے اوپر موت آئے گی تیرا تعلق آخرت سے ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں چیزوں کو ہم نے مساوی ذکر کیا، ابھی تیری مرضی ہے کہ تو ترجیح دنیا کو دیتا ہے یا آخرت کو دیتا ہے۔ آگے پھر یہ دو چیزیں ہو گئیں، دنیا اور آخرت۔ دوسری چیز حیات اور موت، اور انسان بھی دو قسم کے۔ کتنی قسم کے؟ ایک کا نام قرآن نے ذکر کیا متقین، دوسرے کا نام قرآن نے ذکر کیا مجرمین۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتیں یہ ساتھ ساتھ ہیں، سورۃ مریم 16واں سپارہ آخری رکوع جا کے خود دیکھنا۔ متقین کا ذکر پہلے، مجرمین کا ذکر بعد میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجرمین بغیر الف لام کے قرآن مقدس میں 10 مقامات کے اوپر موجود ہے، مجرمین کا لفظ۔ المجرمین قرآن مقدس میں 13 مقامات کے اوپر موجود ہے، اور مجرمون قرآن مقدس میں 19 مقامات کے اوپر ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو زیادہ کثرت سے ذکر کیا ہے، اس لیے تاکہ اس وجہ سے آ کے تقوی متقین کو کثرت سے ذکر کیا ہے کہ لوگوں اس کی طرف کثرت کرو، اس وجہ سے آ کے۔ اب ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، ایک زندگی ہے، ایک موت ہے، ایک متقین ہے، ایک مجرمین ہے۔ اب تمہیں متقین کا راستہ کون بتائے گا؟ مجرمین کی علامات کون بتائے گا؟
متقین کی علامات کون بتائے گا؟ متقین کی جزا کون بتائے گا؟ مجرمین کی سزا کون بتائے گا؟ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب ہو سکتی نہیں ہے۔ اور متقی انسان کب بنتا ہے اور مجرم انسان کب بنتا ہے؟ متقین کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے، مجرمین کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ متقین کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی چیزیں رکھی ہیں اور مرنے کے بعد کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ متقین کو کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے یا راحت ہوتی ہے؟ مجرمین سے مجرمین سے موت کے ٹائم پہ کیا سوالات ہوتے ہیں اور متقین کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو قرآن مقدس نے، اللہ کریم نے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب ان دونوں کا راستہ الگ الگ کون کرے گا؟ یہ صرف اللہ کی کتاب ہے کرنے والی، اور جو بات قرآن کہے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور متقین کون ہوتا ہے؟ پھر وہ کہاں تک جاتا ہے؟ قرآن مقدس نے فیصلہ کیا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ او لوگو، ہم قرآن مقدس کی آیات کو واضح طریقے سے اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ الگ ہو جائے، لوگوں کو جرم کا پتہ چلے، مجرمین کا پتہ چلے، اور لوگوں کو متقین کا پتہ چلے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ تیسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجرمین کون لوگ ہیں؟ قرآن مقدس میں مجرمین کے 5 معانی ہیں، 5 معانی ہے اللہ کریم نے مختلف مقامات کے اوپر مجرمین کے ذکر کیے ہیں۔ بس جو اہم ایک معنی ہے، سب سے بڑا معنی جو ہے، جو بھی قرآن میں بات ہو وہ ساری باتیں ہی اہم ہوتی ہیں۔ ایک بڑا معنی کیا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ او لوگو، جو میرے قرآن سے بھاگ جائیں وہ مجرم ہیں، جو میری کتاب کو چھوڑ دیں وہ مجرم ہیں۔ ثم اعرض عنہا، جس وقت میری کتاب کے مسئلے کو چھوڑ دیں وہ مجرم ہے، میرے قرآن کی دعوت سے گریز کریں وہ مجرم ہے، میری کتاب سے ہٹ جائیں وہ مجرمین ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ذکر کیا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین۔ سورۃ جاثیہ ہے۔ فرمایا الم تکن آیاتی، میری آیتیں تمہارے گھر میں آئیں، میری کتاب تمہارے گھر میں آئی، میری دعوت تمہارے گھر میں آئی، میرا پیغام تمہارے گھر میں آیا، میرا رسالہ تمہارے گھر میں آیا۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کا وعظ و نصیحت تمہیں کیا جاتا تھا، قرآن کی دعوت تبلیغ تمہیں دی جاتی تھی، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ فاستکبرتم، استکبر یستکبر استکبارا فہو مستکبر وَأُسْتُكْبِرَ يُسْتَكْبَرُ اسْتِكْبَارًا فَذَاكَ مُسْتَكْبَرٌ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، ماضی کا صیغہ ہے، فا یہ فصاحت کرتی ہے، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، فوری جب میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، فوری تم تکبر کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔
تو اللہ جنہوں نے تکبر کیا، قرآن کی دعوت کو مانا نہیں، قرآن کی تبلیغ کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کے امر اور حکم سے اعراض کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ جاسیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، فرمایا تم مجرمین کا گروہ ہو۔ مجرمین کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی دعوت کو تسلیم کیا۔ تو اللہ یہ سارے مجرم ہیں جنہوں نے تیری توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تیرے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ سارے مجرم لوگ ہیں۔ تو اللہ یہ کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ او لوگو، جتنے بھی نبی رسول آئے تھے انہوں نے جس طرح قرآن کی دعوت میری وحدانیت کی ہے، اسی طرح انبیاء اور رسولوں نے دعوت میری توحید کی دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ان کی عداوت کی لوگوں نے، اللہ کن لوگوں نے عداوت کی؟ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ان کی عداوت مجرمین لوگوں نے کی۔ ایک جرم ہوتا ہے اور ایک مجرم ہوتا ہے اور ایک ملزم ہوتا ہے۔ ملزم ہوتا ہے جس کے اوپر الزام لگایا جائے، ابگے حقیقت اس کا علم بعد میں ہوتا ہے کیا یہ مجرم ہے یا کہ یہ ملزم ہے۔ لیکن قرآن پاک نے کسی جگہ کے اوپر ملزم کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مجرم کا ذکر کیا ہے۔ مجرمین کون ہیں؟ جنہوں نے جرم کیا۔ اللہ جرم کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے نہ کتاب کے مطابق ایمان لے کے آئے، نہ کتاب کی دعوت کے مطابق ایمان لے کے آئے۔ فرمایا جو اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لائے وہ مجرم ہے، جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے فرمایا وہ مجرم ہے۔ اب قرآن مقدس نے بہت سے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی سزائیں بھی ذکر کی۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا یہ مجرموں کے دل اسی طرف لگے رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تم کیا کرو گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّهُمْ کانو، فرمایا یہ جو مجرمین لوگ ہیں یہ کس وقت جرم کرتے ہیں؟ اس مقام پہ فرمایا فاستکبرتم، جس وقت میرے قرآن کی دعوت آئی تو انہوں نے تکبر کیا، تو تکبر کیا قرآن کی دعوت پہ، تو اللہ کریم نے ان کا نام مجرمین رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں تو جس وقت قرآن کی دعوت پہ انہوں نے انکار کیا تو یہ مجرم ہوئے۔ تو اللہ ان کی قرآن کی دعوت اصل میں ہے کیا؟ قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہاں پہ فرمایا فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا قرآن کی دعوت پہ۔ اب قرآن کی دعوت کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، انہوں نے قرآن کی دعوت پہ تکبر کیا تو اللہ کریم نے ان کو مجرم بنایا ہے۔ قرآن کے واعظ و نصیحت کو چھوڑ دیا تو قرآن نے ان کو اپنی زبان میں مجرم کہا ہے۔ ان کے مقابلے میں متقین کا گروہ آتا ہے۔ تو یا اللہ مجرمین کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن پہلے اللہ کریم کیا کہیں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ قرآن کی آیات ہے نا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ کیوں یہ مجرم ہے؟ کیا ہوا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، او اولاد آدم تم نے میں خدا کی عبادت چھوڑ کے تم نے غیروں کی عبادت کی، میں خدا نے تمہارا نام مجرم رکھا ہے۔ آج کیا کرو؟ فرمایا الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دوسرے مقام پہ سورۃ الروم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
او مجرموں آج الگ ہو جاؤ. کیوں اللہ؟ کدھر یہ الگ ہو جائیں؟ فرمایا کیسے اللہ؟ جب یہ الگ ہوں گے تو کدھر جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ. ساقَ یسوق کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ چرواہا دیکھا ہے؟ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے نا، وہ بکری بھیڑ بکریوں کے پیچھے جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر جائے اس کو زبردستی وہ اپنے علاقے میں لے کے جاتا ہے نا، ہانک کے. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ان کو کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جاؤ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اس دن نیلی آنکھوں والے ملائکہ ان کو کھینچ کے لے کے جائیں گے. یومئذ زرقا. ان کا ٹھکانہ جو ہوگا کدھر؟ الی جہنم وردا. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. پہلا جرم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی. دوسرا جرم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ کی کتاب دعوت دیتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت. آگے اب موت کے ٹائم پہ، موت تو سب پہ آنی ہے نا، چاہے کوئی مجرم ہو چاہے کوئی متقی ہو، سب کے اوپر موت آنی ہے. اب ایک سوال صرف مجرمین سے ہوگا، وہ متقین سے نہیں ہوگا. یہ موت سے پہلے ایک سوال جو ہے موت سے پہلے ملائکہ کریں گے صرف مجرمین سے، متقین سے. اب قرآن پاک نے ہر ایک کی حالت کو ذکر کیا. جس وقت انسان کو موت سے پہلے ملائکہ نظر آنے شروع ہو جاتے، کچھ ٹائم موت سے پہلے، اس وقت انسان پھر اپنی مرضی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس وقت پھر اپنے اہل و عیال سے بھی بات کر سکتا، وہ پھر ملائکہ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. اور یہ جو سوال ہے یہ صرف مجرمین سے ہوگا، متقین سے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجرمین دنیا میں بھی بدبخت، مرنے کے بعد بھی بدبخت. اب موت سے پہلے ایک سوال ہے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، یہ صرف مجرمین سے ہوگا، متقین سے یہ سوال، متقین سے اور ہوگا، مجرمین سے اور سوال ہوگا. اور مجرمین کو موت سے پہلے فرشتے اس کی مار پٹائی کریں گے، لیکن متقین کی روح قبض کرنے کے ٹائم پہ یہ حالت نہیں ہوگی. اب کیا تم قرآن سے پوچھ لو کہ یا اللہ کیا سوال ہوگا مرنے سے پہلے؟ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم. اذا جاءتهم رسلنا جمع رسول کی، جان نکالنے کے لیے بہت سے فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ، لوگ کہتے ہیں اسرائیل، کہتے ہیں نا، اسرائیل کا نام نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. اسرائیل نہ تو قرآن میں نام ہے اسرائیل کا اور نہ حدیث میں ہے. قرآن پاک نے اس کا نام ذکر کیا ملک الموت. کیا نام ذکر کیا ہے؟ اور کسی حدیث صحیح میں اسرائیل کا نام نہیں. اسرائیل فرشتہ ہے لیکن یہ نام قرآن حدیث میں موجود کوئی نہیں. جبرائیل و میکال، یہ قرآن پاک میں جبریل کا نام اور میکائیل فرشتے کا نام آتا ہے، لیکن اسرائیل کا نام نہ تو قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. بہرکیف اس کا نام ہے ملک الموت. کیا اب ملک الموت ہر جگہ پہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. جو ملک الموت ہے وہ صرف انبیاء کی روحیں نکالتے، اس کے آگے لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ ہیں. تو وہ ملائکہ جو ہیں وہ عام لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں. اس کو اللہ کریم ملک الموت، جس کو اسرائیل لوگ کہتے ہیں، اس کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ تو سردار ہے، موت لگانے والے یعنی روح نکالنے والے فرشتوں کا وہ سردار ہے.
تو اس لیے قرآن نے کہا توفتہم رسلنا، سورۃ سجدہ میں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ قرآن پاک میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حکم دیتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ روح نکالتے ہیں، اور وہ اللہ حکم کس کو دیتا ہے؟ ملک الموت کو۔ اور ملک الموت کے آگے کابینہ ہے، پوری ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ ہے، وہ ان کو حکم دیتا ہے جاؤ جاؤ اس ٹائم کے اوپر فلاں جگہ کے اوپر جا کے اس کی روح کو نکالو۔ ایک فرشتہ نکالتا، لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل ہر جگہ پہنچ جاتا ہے تو والعیاذ باللہ نبی ہر جگہ نہیں حاضر ناظر ہو سکتا۔ تو یہ دلائل جو ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس میں 4 مقامات کے اوپر یہ چیز ذکر کیا کہ ہم زیادہ فرشتے بھیجتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا، اب یہ جو مجرمین کی روح جس وقت نکالتا ہے، فرشتے نکالتے ہیں، تو کیا سوال ہوتا ہے؟ یہ صرف سوال مجرمین سے ہوگا، متقین سے یہ سوال اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله۔ یہی ہے مجرمین کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اصل میں جارما کا مطلب ہوتا ہے انقطع، اس بندے نے اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ انہوں نے کیسے تعلق توڑا کہ سجدے کا حق اللہ کو تھا، اس نے دوسروں کو دیا، قیام کا حق اللہ کا تھا، اس نے غیروں کو دیا، نظر نیاز کا حق اللہ کا تھا، اس نے غیروں کو دیا۔ اللہ کریم سے ایک لمحے کے لیے بھی ناطہ توڑا، کسی غیر سے لگایا تو قرآن نے اس کو مجرم کہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو بلانے کی اجازت غائبانہ طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مجرموں سے سوال کرے گا، قرآن کہتا ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئے وہ تیرے معبود؟ یا رسول المدد کے نعرے لگاتا تھا، یا علی المدد کے نعرے لگاتا تھا، ادرکنی یا حسن یا حسین یا فاطم یا علی یا امام یا فلان، او غائبانہ طور پہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتا تھا۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئے اللہ کریم کے علاوہ جن کو بلاتا تھا؟ یہ سوال صرف مجرموں سے ہونا ہے، اور موت سے پہلے۔ یہ کب ہوگا؟ فرشتے آ کے اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ آ کے اس سے سلام لیں گے، اس کے محبت پیار کی باتیں کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، آتے ہی فرشتے مجرمین کے پاس ان کے چہرے کے اوپر مارنا شروع کریں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ کے اوپر ماریں گے اور ان کی کمر کے اوپر ماریں گے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ لوگوں، فرشتے کا ایک ماری ہوئی ضرب، فرشتے کی ایک ضرب اگر پہاڑ پہ لگے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے۔ جبریل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ 600 جناح، جبریل کا 600 پر ہے، ایک پر ما بین المشرق الی المغرب، ایک پر اس کا مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، اور اس زمین کے اوپر جبریل نے کبھی اپنے پر پورے نہیں کھولے۔ یہ جو مشرق اور مغرب کا علاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا 600 جناح، جبریل کا 600 پر ہے، اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں 2 دفعہ جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے طاقتور فرشتے، 7 لاکھ کی آبادی، صدوم کی بستیاں جبریل نے ایک پر کی نوک کے اوپر اٹھا کے لے گیا آسمان کے کناروں تک۔ یہ طاقت والے فرشتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر ایک مکہ، ایک ضرب فرشتے کی پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی مخلوق، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیکھنے کی طاقت دی؟ تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نہ تم جنات کو دیکھ سکتے ہو، نہ تم ملائکہ کو دیکھ سکتے ہو۔ موت کے ٹائم پہ تم ملائکہ کو دیکھو گے، اس سے پہلے تم نہیں دے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں اتنی قوت اور سکت نہیں کہ ملائکہ کی ہیبت اور شکل کو دیکھ کے فرمایا تم زندہ رہ سکو۔ اسی وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا ہے، یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ تو فرمایا فرشتوں کی جماعت آ کے مار پٹائی شروع کر دیتی ہے، آ کے پھر پوچھتے ہیں کدھر گئے وہ تیرے معبود جن کے نام کے
چاند کی ہر 11 تاریخ کو نظر نیاز دیتا تھا، وہ کدھر گئے آج پیر صاحب؟ وہ کدھر گئے امیر صاحب؟ وہ کدھر گئے جن کے نام کے وظیفے پڑھتا تھا؟ نبی ولی کو جو ہے غائبانہ طور پہ بلاتا تھا، آج کدھر گئے؟ وہ خود اقرار کریں گے، قالوا ضلوا عنا، یا اللہ آج تو سارے گم ہو گئے۔ ملائکہ سے یہ خطاب ہوگا، کہیں گے ضلوا عنا، سارے گم ہو گئے۔ کہنے لگے تو ان کو آوازیں دیتا تھا، اس سے بڑھ کے تیرے اوپر کوئی اور مصیبت آنے والی، تو کیا کرنا ہے ایسے الہ اور معبود کا جو مصیبت کے ٹائم پہ تمہارے کام نہ آئے؟ تو ایسا الہ اور معبود چاہیے تیرے اوپر، اس سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت نہیں آنے والی، بلا ذرا۔ وہ کہے گا سب گم ہو گیا، آج تو کوئی بھی نہیں۔ تو ملائکہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو کون آدمی ہے؟ پھر دنیا میں کیا کرتا رہا ہے کہ تو نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو بلاتا رہا؟ تو کون سا انسان ہے؟ کیا تو کرتا رہا دنیا میں؟ وہ اقرار کرے گا کہ واقعی میں کافر رہا۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہے گا اقرار کریں گے کہ واقعی میں دنیا کی زندگی کفر میں گزاری، جرم کرتے ہوئے میں نے دنیا کی زندگی گزار دی۔ تو جس وقت وہ اپنے کفر اور جرم کا اقرار کرے گا، اس وقت ملائکہ اس کی روح نکالیں گے۔ اب یہ حالت ہے مجرمین کی روح نکالنے سے پہلے۔ تو جس وقت روح نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہانک کے لے جاؤ ان مجرمین کو جہنم کی طرف۔ اب متقین کون ہوتا ہے؟ متقی ہے من التقوی من الوقایا، وقایا ہوتی ہے ڈال، ڈال جس طرح وہ ڈال نہیں استعمال کرتے وہ جنگ کے موقع کے اوپر، وہ ڈال انسان، اور تقوی انسان کے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تقوی انسان کے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب کون ہوتا ہے متقی؟ اللہ کریم نے خود قرآن مقدس میں ذکر کیا، الذین آمنوا بآیاتنا، آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون۔ فرمایا متقی بندہ وہ ہے جو میری آیات پہ ایمان لے کے آئے، میرے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ بندہ متقی ہے۔ اس لیے اس نے قرآن کو ڈھال بنایا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے اس کو راہ راست والا بتایا ہے۔ جو راست والا، جو رشد والا، جو ہدایت والا، جو سیدھا راستہ ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مقدس نے بتایا ہے۔ اس لیے فرمایا جو متقین لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہیں۔ علی بن ابی طالب نے معنی کی ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، او متقی وہ ہے جو تنزیل کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ بندہ متقی ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ دے وہ مجرم ہے، جو قرآن کو پکڑ لے وہ متقی ہے، جو قرآن مقدس کی دعوت کو قبول کرے وہ تقوی والا بندہ ہے، جو قرآن کی دعوت کو چھوڑ دے وہ جرم کرنے والا بندہ ہے۔ اب یا اللہ متقین، جس وقت متقین کی روح پرواز کی جاتی، جس وقت ان کے اوپر موت آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب قرآن دیکھ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت بھی ملائکہ آ کے پہلے سلام کرتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے جنت کا دروغہ جو ہے، جنت کا خازن فرشتے جو ہیں، وہ جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا وہ بھی پہلے متقین سے سلام کرتے ہیں۔ مجرمین کو ہانک کے لایا جاتا ہے، متقین کو اللہ کیسے لایا جاتا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا متقین کو وفد کی صورت میں رحمان کی طرف لایا جاتا ہے، مجرمین کو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ، ان مجرمین کو جہنم کی طرف، متقین کو جنت کی طرف۔ جنت میں جانے سے پہلے بھی فرشتے سلام کرتے ہیں،
جب جنت کے قریب پہنچتے ہیں اس وقت بھی سلام کرتے ہیں، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا ان متقین کو وہاں پہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں اور تمہیں مبارک ہو، آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جزا ہے متقین کی۔ دوسرے مقام پہ قرآن میں دیکھ، جنت میں یا تو مقام ہے، جنت میں یا تو نہریں ہیں، جتنے بھی انعامات ہیں۔ کتنی قسم کی جنت ہے؟ 7 قسم کی یا 8 قسم کی جنتیں ہیں قرآن پاک میں، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت عدن، جنت المأوى، جنت الخلد، یہ ساری جنتیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس، اس کے ساتھ مساوی جو ہے وہ جنت نعیم ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا جنت فردوس کا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت مانگی، جنت نعیم، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ حضرت ابراہیم نے جنت نعیم مانگی اور نبی علیہ السلام نے جنت فردوس مانگی۔ یہ بالکل مساوی ایک دوسرے کے جنتیں ہیں، جنت فردوس اور جنت نعیم، یہ دونوں اعلیٰ قسم کی جنتیں۔ یا پھر جنت، یہ تو جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ جنت میں آپ نے جانا ہے انشاءاللہ، اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، جنت میں ہو گئی آرام انشاءاللہ، اگر جنت میں بھی آرام نہیں تو پھر کدھر آرام ہونا ہے؟ جنہ ہے جن سے، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن تمہیں نظر آتا، اسی سے ہے جنون، پاگل کو مجنون کہتے ہیں نا، جنون، اس لیے کہ اس کی عقل کے اوپر پردہ آ گیا ہے، اس کی عقل نظر آتی نہیں ہے، اسی سے ہے جن، جو نظر نہ آنے والی چیز ہو اس کو جن کہا جاتا ہے، اسی سے ہے جنت۔ آپ نے ابھی جنت کی نعمتیں تمہیں ابھی نظر آتی نہیں ہے، اور اصل میں جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس باغ کے باہر اتنی باڑ لگی ہو درختوں کی، اتنے گھنے درخت ہوں کہ باہر گزرنے والے بندے کو پتہ نہ چلے اندر باغ کس چیز کا ہے، اندر انار کے بوٹے ہیں یا امرود ہے یا کیلا ہے یا سیب ہے، رمان ہے، عنب ہے، کیا چیز ہے، اتنا گھنا باغ ہو کہ باہر گزرنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اندر کون سے درخت ہیں، اس لیے کہ وہ مخفی ہو جائے، تمہیں نظر نہ آئے، اس لیے وہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ابھی تمہیں وہ نظر آتی، اس لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے کہ جنت مخفی ہے۔ تو یہ ساری جنتیں اعلیٰ ہوئیں، 3 جنتیں یہ سب سے اوپر ہیں، اس کے نیچے پھر 3 جنتیں ہیں، اس کے آگے پھر ایک جنت ہے، اور پوری جنتوں میں 4 نہریں صرف چلتی ہیں۔ کتنی نہریں؟ 4 نہریں چلتی ہیں۔ کون کون سی نہر؟ ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، شراب یہ دنیا والا گندا شراب نہیں، وہ آخرت، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ دودھ کی نہر، شراب کی نہر، ٹھنڈے پانی کی نہر اور شہد کی نہر۔ اب تم پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان 4 نہروں کا وعدہ کیا ہے تو صرف متقین سے کیا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ قرآن دیکھ، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ ہم نے صرف متقین سے کیا ہے۔ اللہ جتنی بھی جنت میں نہریں، یہی نہریں ہیں جو ساری جنتوں میں گھوم پھر کے چلتی ہیں،
فرمایا وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، ایسے پانی کی نہر جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ اب بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ نہر کون سی ہوتی ہے؟ نہر جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ تم نہر اس کو سمجھتے ہو نا جس کے دونوں سائیڈوں پہ مٹی کے ڈھیر لگے ہوں، کنارے ہوں اور درمیان میں خندق کھدائی ہو، درمیان میں پانی چلے۔ یہ تمہارے پاس ادھر نہر ہے نا، تمہارے ذہن میں یہ نہر ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں اس طرح کی نہریں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ نہر ہے جس کے درمیان پانی چلے اور سائیڈوں پہ مٹی ہو۔ نا 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 نا، یہ نہر نہیں ہے۔ جنت میں نہر کیسی ہوگی؟ ایسی نہر کے جس کے کنارے نہیں نظر آئیں گے۔ جنت میں ایسی نہر جس کے کنارے نہیں نظر آئیں گے۔ یہ دنیا والی نہر نہ سمجھنا، تم کبھی لغت میں جا کے دیکھو نہر کا اصل معنی کیا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نہریں ذکر کی ہیں آج سے 700 سال پہلے کی تفاسیر دیکھو۔ فرمایا نہر یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جنت میں جو نہر ہوگی اس کے کنارے نہیں ہوں گے۔ تو تم کہو گے پانی کیسے رکتا ہے؟ پانی پھر کیسے ادھر ادھر نہیں چلا جاتا؟ فرمایا یہی تو کمال ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے پردے لگائے گا جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ ایسی نہر نہ سمجھنا جنت کی کہ ایسی نہریں ہوں گی جیسے یہ تمہاری باہر نہر ہے۔ جنت والی نہر کے کنارے نہیں ہوں گے، اور وہ پانی چلے گا، وہ پانی رکے گا کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حواجز ہوں گے جو کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ پہلی مما غیر آسن، پانی خراب نہ ہونے والا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ ہمیشہ دودھ کی نہر چلے گی، اس دودھ کا ذائقہ بدلے گا نہیں، وانہار من عسل مصفی، اور فرمایا شہد کی نہر۔ آج تو تمہیں آنکھ میں ڈالنے کے لیے ملتا، آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی ملتا۔ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا شہد کی بھی نہریں ہوں گی؟ آگے قرآن نے لفظ جو بولا ہے بڑا اہم لفظ بولا، عسل مصفی۔ کبھی ادھر آپ نے کبھی گاؤں سے شہد اتارا ہے؟ نہیں اتارا؟ تمہارے گاؤں میں کوئی نہیں شہد؟ جب اتارو تو اس میں ذرات آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں نا۔ تو خالص شہد ہو تو اس میں ذرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جنت میں؟ عسل مصفی، مصفی اس چھلنی کو کہا جاتا ہے جس سے آپ آٹا جو ہے آٹا باریک الگ ہوتا ہے۔ وہ چھلنی نہیں ہوتی آٹے والی، کرتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا مصفی، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ شہد سے پہلے، جنت کی نہر سے پہلے میں نے اپنی قدرت کی چھلنی لگائی ہے، وہ سارے شہد کو صاف کر کے آگے متقین کے لیے جاتا ہے۔ کیوں اللہ تو نے صاف کیا ہے؟ اس وجہ سے آ کے کہ کہیں متقی کے سامنے وہ خالص شہد آئے، اس میں کوئی ذرہ ہو تو یہ انگلی کے ساتھ نکالنے کے لیے اس کو ٹائم نہ لگے، اس کو ٹائم نہ لگے۔ من عسل مصفی، جب اس کا دل کرے فوری شہد پکڑ کے کھانا شروع کرے۔ وہ اندر ذرات میں نے اس لیے نہیں رکھے تاکہ میرے متقین کو ذرا برابر ٹائم نہ لگے، یہ فوری جنت کی نعمت کو استعمال کرے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، میں نے قدرت کی چھلنی سے شہد کو صاف کر کے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ چوتھی نہر کس چیز کی؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، خمر وہ جنت والا شراب۔ یہاں پہ جو شراب ہوتا ہے اس میں دو برے وصف پائے جاتے ہیں، ایک تو انسان کے سر میں درد آتی ہے،
دوسرا وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس شراب سے سر میں درد آئے گی، نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا، وہ جنت کی صاف ستھری پاکیزہ شراب ہوگی، وہاں والی جو جنت والی۔ اب دیکھو پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، یہ 4 ہی نہروں کا ذکر ہے، اور چاروں نہریں اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کی ہے تو صرف متقین کے لیے تیار کی۔ ان المتقین فی مقام امین، سب سے زیادہ امانت والے مقام میں جنت میں متقین ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جو لمبے سائے ہیں اس میں متقین ہوں گے، جو چشمے ہیں اس میں متقین ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں جنت کی یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہیں۔ اللہ کیا یہ جنتیں جو ہیں، جنت کی ایک نعمت ہے، ایک جنتیں ہیں، تو نے کیا چیز متقین کے لیے تیار کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، اعدت للمتقین، اور میں نے ساری جنتیں تیار کر کے پہلے رکھ دی ہیں متقین کے آنے سے۔ علماء جانے اعدت صیغہ مجہول کا ہے، متقین کے آنے سے پہلے میں نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی آدمی کی عزت اور تکریم ہے۔ آدمی جی کوئی سی مہمان آنا ہو نا تو آدمی پہلے تیاری کرتا ہے کہ نہیں، کھانا شانا پہلے تیار کر کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اعدت، میں نے متقین کے استقبال کے لیے ان کے آنے سے پہلے میں نے اپنی جنتیں تیار کر کے رکھ دی ہیں۔ یہ اتنا اعزاز کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ اب موت جو ہے مجرم پہ بھی آئے گی، متقین کے اوپر بھی آئے گی، لیکن متقی کی موت وہ اعلیٰ قسم کی موت ہے، وہ سعادت والی موت ہے، اور جو مجرم کی موت وہ دنیا میں بھی بدبختی اور شقاوت ہے، اللہ کی لعنت برسے گی موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی۔ جرم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی کتاب کی دعوت کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی توحید والے مسئلے کی اور عبادت کی پرواہ نہیں کی۔ اگر ایک اللہ کی عبادت کر، متقین کے لیے آپ کو کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اب کون ہوتا ہے متقی؟ 15 علامات ہیں، بس میں ان میں سے 5 آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ قرآن دیکھو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، اور میں تمہیں متقین لوگوں کے بارے میں بتا دوں وہ کون ہیں۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا میرے متقین بندے کون ہیں؟ یاد رکھنا تقوی آتا ہی ایمان کے بعد ہے، تقوی آتا ہی ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہیں تو وہ متقی ہو نہیں سکتا، اگرچہ زندگی پوری بیت اللہ میں گزار دے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی عبادت والا مسئلہ اگر دل میں نہیں تو تقوی آ سکتا۔ یہ آگے متقین کی 5 صفتیں اس مقام پہ ذکر کی۔ دوسرا مقام دیکھ، اللہ تعالیٰ نے 10 صفتیں ذکر کی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پہلا ذکر کیا نا آمنہ،
ایمان کے بعد تقویٰ آتا ہے۔ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ او لوگو، یہ متقین لوگ ہیں جو قرآن مقدس نے ذکر کیے ہیں۔ یہ 15 علامات جمع ہوں تو پھر متقی بنتا ہے۔ یہ 15 چیزیں آتی ہیں ایمان کے بعد۔ پہلے ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت والے مسئلے کے اوپر کہ خالص عبادت کرے اللہ کی، اس کے بعد پھر آگے تقویٰ آتا ہے۔ پھر متقین کی موت وہ سعادت والی ہوتی، اگرچہ نہ بھی شہادت ملے لیکن اس کی موت سعادت والی ہوتی۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، بس ایک دو مثال سن لیں۔ جنگ موتا کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندہ، ایک بندے کی قیمت جو ایک متقی ہوتا ہے، اس بندے کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض ملائکہ سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بھی وہ محبوب بندہ ہوتا ہے جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے۔ من کان منکم متقیا حتی یترک بأسہ مانا، وہ کسی شک اور شبہ والی چیز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یاد آ گئی، امام احمد ابن حنبل، نام سنا ہے؟ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام احمد ابن حنبل وہ رہتے تھے بغداد میں۔ وہ دیوار والے سوئے تو نہیں؟ اندر سے جو سو جائے اس کو کوئی سمجھ آتی سنتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی مردے کو دفن کر کے آؤ تو پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ تو زندہ نہیں سنتے، جو سو جائے اس کو پتہ چلتا، تو جو مر جائے اس کو بھی پتہ چلتا۔ ساری دنیا کی روایات جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتاب میں شک اور شبہ۔ قرع نعالہم، جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو مردہ پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ تم نے کبھی کاش کہ تمہیں حدیث کی فہم ہو، وہ حدیث کے جو محدثین ہیں، جو شارح حدیث ہیں، انہوں نے پتہ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لسرعت اتیان الملائکہ۔ یہ کیا ہے کہ ابھی تم نے دفن نہیں کیا ہوتا تو اس وقت جو ہیں فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے جلدی فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اشارہ ہے سرعت اتیان ملائکہ کے اوپر، سننے والی بات۔ اب تم دیکھو کیسے قرآن کہتا ہے لا یسمع دعاءکم، تمہاری آوازوں کو سنتے۔ اگر دیکھو ایک روایت ایسی آ جائے جس میں کہا کہ جی مردہ سنتا ہے، کیا ہم اس روایت کو تسلیم کریں گے یا اللہ کی کتاب کو مانیں گے؟ اور یاد رکھو پیغمبر کی وہ کبھی حدیث نہیں ہو سکتی جو قرآن کے مقابل میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلام اللہ ینسخ کلامی و کلامی لا ینسخ کلام اللہ۔ لوگو، اللہ کی کلام میں محمد کی کلام کو منسوخ کر سکتی ہے لیکن میری کلام اللہ کی کلام کو منسوخ کر سکتی؟ کوئی نبی علیہ السلام کی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ جو مر جائے وہ سنتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے نہیں سنتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر میرا پیغمبر میری اجازت کے بغیر کو بات کرے، میں پیغمبر کی رگے جان نہ کاٹ کے رکھ دوں۔ اب قرآن کہتا ہے لا يسمع دعاءکم انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له۔ قرآن بھرا ہوا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا عام ہو یا پیر ہو یا صغیر کبیر ہو، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ اٹھاؤ لغت کی کتابیں، امام جرجانی کی یہ تعریفات، یہ عام مشہور کتاب ہے۔ دوسری تم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس میں موت کی تعریف کیا لکھی گئی ہے؟ 4 تعریفیں موت کی گئی۔ کیا ہے؟ اور موت کے اوپر 10 لفظ بڑے بولے جاتے ہیں۔ انقطاع الروح عن الجسد، پہلی تعریف۔
روح کا وجود سے ایسے منقطع ہونا کہ دوبارہ اس روح کا لوٹنا ناممکن ہو۔ دوسری تعریف انفکاک الروح عن الجسد، کہ روح کا ایسے جدا ہو جانا کہ واپس آنا محال ہو۔ اب انفکاک کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے فک و رقبہ، اس کی گردن اتار دو۔ گردن، اب گردن ایک دفعہ مکمل طور پہ جدا ہو جائے، ساری دنیا بھی زور لگائے، وہ گردن جسم کے ساتھ لگ سکتی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے فک و رقبہ۔ اسی سے انفکاک الروح عن الجسد، روح کا ایسے وجود سے الگ ہو جانا جو دوبارہ کبھی بھی مل سکتا۔ تیسری چیز اخراج الروح من البدن، بدن سے روح کا نکل جانے کا نام موت ہے۔ چوتھی چیز اخراج الروح عن الجسد، کہ جسم سے ایسے روح کا نکل جانا جو قیامت سے پہلے اس جسم کی طرف آ سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھو، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو ہم ہلاک کر دیں ان کی روحوں کا واپس لوٹنا، ان کا واپس لوٹنا قیامت سے لا یرجعون، وہ لوٹ سکتے؟ یہ پتہ ہے لا کون سا ہے؟ وہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا نہیں ہے، یہی الہ ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا، وہی لا ہے۔ لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے، یہی لا ہے۔ لا یرجعون، ان کی روحیں نکلی ہوئی واپس آ سکتی۔ اب قرآن نے فیصلہ کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کریں اس کی روح کو ہم روک دیتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو روکا ہے، قیامت سے پہلے آسمان نیچے آ سکتا؟ یہ معنی ہے امسک یمسک کا معنی ہوتا ہے رکا نہیں، روکا ہوا ہے۔ امسک یمسک، مسک کا معنی ہوتا ہے روکنا، امسک کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، خود نہیں رکا۔ امسک یمسک امساکن، قرآن نے کہا یمسک السماوات، اللہ نے آسمان کو روکا ہے، قیامت سے پہلے آسمان نیچے آ سکتا؟ وہی لفظ ہے فَيُمْسِكْ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ نے روح کو روک دیا جس کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا۔ اب قرآن تو دلائل بھرے ہوئے ہیں، اگر مولوی کو سمجھ نہ آئے پھر وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، او قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، فرمایا قیامت کے دن ہم روح اور جسم کی شادی کریں گے۔ اب تم عام لوگ سمجھتے ہو شادی کن کی ہوتی ہے؟ جو پہلے الگ ہوں۔ زواج کس کو کہا جاتا ہے؟ زواج کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا۔ پہلے جدا تھے تو ملے ہیں نا، پہلے جدا تھے، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے، الگ الگ ہے، شادی کے ساتھ ان کو جمع کر دیا نا، یہ ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن اس جسم کی روح کے ساتھ ہم دوبارہ شادی کریں گے۔ پہلے جدا تھے تو اللہ نے ملانا ہے نا، اگر پہلے ہی ملے ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں جمعرات کو روح آ جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں سوموار کو روح آ جاتی ہے، یہ ان لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں جو پیٹ پرست ملا ہیں۔ لیکن قرآن مقدس نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا، تو کوئی ایسی ایک روایت بھی نہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو جو فوت ہو جائیں وہ سنتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کلیب بدر والی، وہ بدر والی جو روایت ہے کہ بدر میں نبی علیہ السلام نے وہ کافروں کی میتوں سے خطاب کیا، وہ تم نے حدیث کو زیادہ سمجھا یا عائشہ صدیقہ نے حدیث کو زیادہ سمجھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں وہاں پہ یسمعون بمعناہ یعلمون، کہ ابھی تمہیں پتہ چل چکا ہے، تم میں محمد کی مخالفت کرتے تھے، ابھی تمہیں پتہ چلا ہے کہ میرا دین حق ہے کہ نہیں حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیسے اللہ کے پیغمبر کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر آپ قبر والوں کو سنا سکتے؟ قرآن یہ کہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس لیے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر۔ پیغمبر پہ بہتان یہ کوئی معمولی بہتان نہیں، ہر بات کو حدیث کی طرف منسوب نہ کر کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، جس میں جھوٹے راوی دجال اور کذاب ہو راوی، وہ حدیث پیغمبر کی ہو سکتی نہیں ہے۔ دوسری بات، پیغمبر کی حدیث قرآن کے خلاف جا سکتی نہیں ہے۔ قرآن کچھ کہے، نبی کچھ کہے، اس کا مطلب ہے خدا اور ہے، نبی الگ کہتا ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات کر سکتا نہیں ہے۔ بہرکیف یہ جو جتنی بھی ایسی روایات ہیں یہ قرآن مقدس کے ظاہر کے بھی خلاف ہیں، تو جو قرآن میں کے تقابل میں آئے ایسی روایات کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی اجازت۔ اب دیکھو، یا تو پھر ایسے کرو،
پورے قرآن میں سے ایک آیت کا ایسا ٹکڑا تو لا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مردہ کچھ کچھ سن لیتا ہے جمعرات کے دن. اللہ نے فرمایا کچھ نہیں سنتا. لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت، یہ تو قرآن کا اعجاز ختم ہو جاتا ہے. اللہ بہر کیف موت کا معنی ہی یہ ہے کہ روح کا الگ ہو جانا کہ جو قیامت سے پہلے واپس آ سکتی. اب یہ قرآن کا بھی فیصلہ، لغت کا بھی، حدیث کا بھی، اور قرآن مقدس میں ہزاروں دلائل ہیں. لہٰذا تم اللہ کی کتاب کو تسلیم کرو. ایسی روایات جو قرآن کے مقابلے میں آئے اس کو ماننے کی اجازت. اب متقین امام احمد ابن حنبل بغداد میں رہتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل نے ساری وہ آدمی سو گیا یار، پھر سو گیا، پھر 15 منٹ لگانے پڑیں گے. امام احمد ابن حنبل بغداد کے علاقے میں رہتے تھے، لیکن بس بات ذرا غور سے سنو، بغداد کی گندم ساری زندگی امام احمد ابن حنبل نے نہیں کھائی. بغداد میں رہتے تھے، ساری زندگی امام احمد ابن حنبل نے بغداد کی گندم نہیں کھائی. یہ علامت ہے متقین کی. ایک پوچھا امام احمد ابن حنبل سے لماذا لم تاکل، کیوں نہیں تم یہ بغداد کی گندم کھاتے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ بغداد کی سرزمین عمر ابن خطاب نے وقف کی تھی غازیوں کے لیے. جو غازی تھے نا، جو جہاد کرتے رہے، شہید نہیں ہوئے، غازی آئے. فرمایا یہ بغداد کی سرزمین عمر ابن خطاب نے غازیوں کے لیے جو ہے وقف کی تھی، تو اس لیے آج لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو میں احمد ابن حنبل اس زمین کا دانہ کھانا پسند نہیں کرتا جو زمین صرف غازیوں کے لیے وقف ہے. یہ ہے کہ ایک شک شبے والی چیز کے قریب بھی جاتے نہیں ہیں. امام احمد ابن حنبل کا لڑکا صالح اصفہان میں قاضی لگ گیا، گورنمنٹ کی طرف سے قاضی کا عہدہ ملا. 1 سال تک قاضی القضات کے عہدے پہ رہے. تو امام احمد کی عادت مبارک تھی کہ جو آدمی بھی کھانا بناتے تو امام صاحب اس سے پوچھتے کہ یہ روٹی یا کھانا تم نے کدھر سے لایا، اور موصل شہر سے گندم منگوا کے اس کا روٹی کھانا استعمال کرتے. بغداد کی سرزمین کی پیدا ہونے والی گندم کا ایک دانہ بھی امام احمد ابن حنبل نے زندگی بھر نہیں کھایا. تو امام صاحب کا لڑکا صالح وہ قاضی اصفہان میں قاضی لگ گئے. امام احمد ابن حنبل وہ کہتے تھے کہ قاضی القضات کا عہدہ حکومت کے نیچے رہ کے قبول کر لینا، شاید کہ کوئی آدمی ہدیہ تحفہ دے جاتا ہے ججوں کو، جج جو ہوتے ہیں لوگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. فرمایا اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے. 1 سال تک امام احمد کا لڑکا صالح وہ اصفہان کی عدالت میں حکومت کی طرف سے قاضی القضات کے عہدے پہ رہا، اور 1 سال میں 1 پیسہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے کی کمائی سے استعمال نہیں کیا. ایک دن امام صاحب کے گھر میں کھانا بنایا، روٹی بنائی، اور روٹی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے بنا کے پھر اس کو تھوڑا سا خشک آٹا لگاتے ہیں نا. جو امام صاحب کا خادم تھا اس نے روٹی بنائی اور اس کے پاس خشک آٹا موجود نہیں تھا. تو اس نے صالح کے گھر میں گئے، جو امام صاحب کا لڑکا ہے، اس کے گھر میں جا کے کہا مجھے کچھ جو ہے خمیر چاہیے، کچھ آٹا چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس آٹے کے ساتھ وہ روٹی کا ٹکڑا وہ آٹا لگا کے تو امام احمد ابن حنبل کے خادم نے وہ روٹی بنائی. وہ خشک آٹا جو ہے وہ صالح کے گھر سے لے کے آیا، باقی آٹا جو ہے وہ امام احمد کے گھر میں تھا. وہ پکا کے روٹی سامنے لے کے آ گئے. تو امام احمد ابن حنبل نے پوچھا یہ کدھر سے کھانا آیا؟ فرمایا یہ آپ کے گھر کا آٹا ہے. فرمایا کیا یہ سارا آٹا میرے گھر کا ہے؟ وہ خادم جو ہے کہنے لگا نہیں، یہ خمیر جو ہے یہ امام احمد کے گھر سے لیا گیا ہے، اور خشک آٹا آپ کے بیٹے صالح کے گھر سے لایا گیا. تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا وہ اصفہان کا قاضی ہے، اس کی کمائی سے یہ آٹا آیا ہے، لہٰذا میں نے یہ روٹی استعمال کرنی، لے جا واپس. فرمایا کیا کروں؟ فرمایا کسی فقیر کو دے دے. میں کیسے؟ فرمایا بات سن، جب تو فقیر کو دے گا اس کو یہ بات بتانا کہ یہ خمیر احمد کا ہے، آٹا صالح کے گھر کا ہے.
فرمایا جب کسی فقیر کو دے گا اس کو یہ بات بتا دینا کہ یہ خمیر امام احمد کا ہے اور آٹا جو ہے وہ صالح کا لگا ہوا ہے۔ 40 دن تک وہ روٹی کا ٹکڑا پڑا رہا، کوئی فقیر نہیں آیا۔ 40 دن کے بعد امام احمد کے خادم نے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ ہیں متقین، ایسا بندہ ہوتا ہے متقی، یعنی کہ وہ خدا کے علاوہ مخلوق کے معاملات میں بھی وہ شک اور شبہ کی چیزوں میں بچتا رہتا ہے، ایسی چیز کو استعمال کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل متقی۔ یہ تو مثال ہے من تبع التابعین، جو تبع تابعین لوگ ہیں۔ تو صحابہ کی تو مثال ہی ختم ہے۔ صحابہ تو وہ جماعت ہے جس جیسی جماعت اللہ تعالیٰ نے کوئی دوبارہ پیدا بھی نہیں کی۔ وہ تو ایسے عظیم صحابہ ہیں کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کو بھی وہ محبوب جماعت ہے اور اللہ کے رسول کو بھی وہ جماعت کیا ہے، محبوب ہے۔ تو متقی آدمی کی موت ایسی ہے جس کا غم پیغمبر کو بھی پہنچتا ہے، اور پیغمبر اس کے فراق میں ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہونا اور پیغمبر کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اس کی قیمت ادا ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے موتا کے مقام پہ بھیجا، تھک تو نہیں گئے؟ بس 2-4 منٹ میں سن۔ آپ نے بھیجا موتا کے مقام، واہ کر دی۔ موتا کے مقام پہ زید بن حارثہ ان کو قائد مقرر کیا۔ کیوں یہ موتا والا غزوہ پیش آیا؟ حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا خط دے کے رومیوں کے عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا۔ فرمایا یہ میرا خط لے جاؤ، اس کو جا کے اسلام کی دعوت دو۔ اس ظالم نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے 3000 کے قریب لشکر تیار کیا۔ اس کا قائد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، جن کا لڑکا قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے، صرف ایک ہی صحابی کا نام آتا ہے۔ وہ کس کا؟ فلما ترى زید منها وطرا زوجناکها، جس کو کہا جاتا حب رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا محبوب صحابی ہے، جن کو آپ نے متبنہ بیٹا بھی پہلے بنایا تھا، اور اس کے بیٹا اس کا نام ہے اسامہ بن زید بن حارثہ۔ اسامہ کو کہا جاتا حب رسول اللہ وابن ابنہ وابن حبہ، فرمایا یہ پیغمبر کے محبوب کا یہ محبوب لڑکا ہے۔ تو وہ زید بن حارثہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں، ادھر لاکھوں کی تعداد میں غساسنہ اور روم کے عیسائیوں کا لشکر ہے، تو ادھر نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا صحابی زید شہید ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد علم، فرمایا میرے چچا زاد بھائی جعفر طیار کے پاس جائے گا، اگر جعفر بھی چلا جائے تو علم عبداللہ بن رواحہ کے پاس جائے گا، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا اس کے بعد علم زید بن ارقم کے پاس آئے گا، اس کے بعد خالد بن ولید کے پاس۔ خالد بن ولید اس غزوے سے چند مہینے پہلے اسلام لے کے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے زید جو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بھی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے، تو ایک متقین کی موت ایسی ہوتی ہے جو پیغمبر کی آنکھ سے بھی زمین کے اوپر آنسو بہا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کریم کی ذات نے وہ مدینے سے لے کے پردے ہٹا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام۔ اللہ کریم نے پردے ہٹا دیے، وہ معان کے مقام کے اوپر یہ مسلمانوں کا لشکر لڑائی کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو سامنے اللہ کریم نے دکھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا اچانک چہرہ مبارک جو ہے وہ متغیر ہونے لگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کریم کے پیغمبر کی کیفیت اور چہرہ مقدس کی حالت جو ہے وہ بدل رہی ہے، یا تو جبریل کا نزول ہے یا تو کوئی بڑی غم زدہ خبر ہے نبی علیہ السلام کے سامنے۔
دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم جبریل کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے گئے کہ میرا پیغمبر تیرا فلاں صحابی شہید ہو چکا ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تھوڑا سا متغیر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں دل میں غم آنے لگا کہ کوئی بڑی غم کی خبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے ساتھی، میرے صحابہ کرام، اصیب زید، او میرا صحابی زید ابن حارثہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ فاخذ جعفر جعفر الطیار، فرمایا کہ زید ابھی شہید ہو چکے ہیں، علم جو ہے وہ جعفر طیار نے اٹھایا ہے۔ یہ مدینے میں بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے پیغمبر کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ساتھی زید ابن حارثہ وہ شہید ہو گئے، ابھی علم جو ہے وہ جعفر طیار نے اٹھایا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غم زدہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصیب عبداللہ، او لوگوں میرا صحابی عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو چکا ہے، علم جو ہے وہ زید ابن ارقم نے اٹھایا ہے۔ یہ زیادہ عمر کے صحابی ہیں، ساتھ ہی خالد بن ولید ہیں۔ حضرت ابن ارقم نے علم خالد کو پکڑایا، فرمایا کہ تم یہ 2 دن 2 راتیں معان کے مقام سے گزر چکی ہیں مسلمانوں کے ہاں، یہ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، 2 راتیں گزر گئیں۔ اس کے بعد ابن ارقم نے علم جو ہے وہ جھنڈا جو ہے خالد بن ولید کے حوالے کرنے لگے تو حضرت خالد بن ولید فرماتے نہیں نہیں کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہو، یہ میں اس علم کو پکڑنے کے قابل نہیں، میری عمر بھی تھوڑی ہے، تم تو عظیم الشان صحابی ہو۔ لیکن حضرت ابن ارقم نے فرمایا نہیں نہیں خالد، تم یہ جھنڈا پکڑ لو۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید نے وہ علم لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَخَذَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، او لوگو ابھی علم جو ہے وہ اللہ کی تلوار نے پکڑا ہے، اللہ کریم کی تلوار نے پکڑا ہے۔ خالد ابن ولید نے یہ علم پکڑ لیا ہے، فتح اللہ بھی، اللہ کریم اس خالد کے ہاتھ سے مسلمانوں کے لشکر کو فتح دیں گے۔ یہ اعلان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد جس وقت اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح دی، حضرت خالد بن ولید نے فوری کیا کام کیا ہے، جو دائیں طرف ہیں ان کو بائیں طرف کیا، جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہے۔ پہلی صف میں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی کمان پیچھے سے نہیں آئی۔ یہ مسلمان ماہر تھے جنگ کے نا، پیچھے والے لوگوں کو آگے کیا، دائیں والے لوگوں کو بائیں کیا، بائیں والے کو دائیں کر دیا، فرمایا تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی کمان پیچھے سے اور آ چکی ہے۔ یہ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کریم نے لاکھوں کی تعداد میں اس 3000 کے لشکر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب فتح دی، انہوں نے وہاں پہ کیا اعلان کیا تھا؟ کیوں فتح دی؟ انہوں نے تقوی کی ایک علامت اس مقام کے اوپر ذکر کی تھی، اللہم ایاک نعبد، اللہم ایاک نعبد، اللہم لیس سواک ماوی ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیری ذات گواہ ہے کہ تیرے علاوہ ہم غیر کی عبادت کرنے والے کوئی نہیں۔ اے اللہ مدد کرنا تیرا کام ہے، تیرے علاوہ کوئی مدد کر سکتا؟ اللہ کریم نے اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، میری ذات پہ یقین ہے، میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے والے نہیں، تو پھر مجھے اپنے جلال کی قسم ہے ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے۔ وہ اس تقوی کی دعوت اس مقام کے اوپر دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ تقوی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کی خبر ملی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے،
آپ نے فرمایا میں صحابہ کے گھر والوں کو جا کے بتا دوں کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے، جعفر طیار شہید ہو چکے، زید بن حارثہ وہ شہید ہو چکے۔ نبی علیہ السلام گزرے، اب یہ خبر معروف ہو گئی کہ یہ تینوں صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کے لیے پتہ نبی علیہ السلام نے جعفر تیار جنگل جنت میں جو ہیں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اور خالد بن ولید نے موتا کے مقام کے اوپر 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید نے توڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں 9 تلواریں موتا کے مقام پہ میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی ہیں، آخری تلوار صحیفہ میرے پاس وہ یمن کی تلوار ایک رہ گئی تھی باقی، اس تلوار کے اوپر اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام جب خبر معروف ہو گئی، حضرت زید کی چھوٹی بچی تھی، اس کو پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے لیے تسلی کا راستہ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہمیں جتنا بھی غم ہوتا، ایک دفعہ پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتے، جب پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اللہ کی قسم مہینوں کا غم ہمارے گھروں میں ختم ہو جاتا۔ حضرت زید کی معصوم بچی روتی ہوئی مسجد کی طرف آ رہی تھی، ادھر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے دیکھا دور سے کہ یہ حضرت زید کی بچی، تو حضرت زید کی بیٹی نے کہا امات ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کیا میرا والد جو ہے وہ بھی شہید ہو چکا؟ تو نبی علیہ نبی علیہ السلام کے قریب ہو کے کہنے لگی تو ساتھ چمٹ گئی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اس معصوم بچی کو اٹھا کے فقبل بین عینیہ، نبی علیہ السلام نے اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہامو نسائی واصدقائی وحبیبائی، او لوگوں میرے قریبی دوست، میں محمد سے مانوس رہنے والے میرے ساتھی، میرے محبوب اور اندر والے میرے دوست جو ہیں آج دنیا سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اس زید کی معصوم بچی کو اٹھا کے مسجد میں لے کے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے، بوسہ دے کے وہ معصوم بچی پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر میرا باپ کدھر ہے میرا باپ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او تیرا باپ متقین لوگوں کے آگے آگے ہے، تیرا باپ جو ہے وہ متقین کے آگے آگے ہے، جو اللہ کریم نے جنت میں نعمتیں تیار کی ہے وہ تیرے باپ کو انہی نعمتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے آنسو بھی زمین پہ گرتے ہیں، تو حضرت سعد ابن عبادہ فرماتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اس طرح روتے ہم نے کبھی آپ کو دیکھا کوئی نہیں کہ آپ کی آواز بھی ابھر گئے، اس معصوم بچی کو بوسہ بھی دے رہے ہو اللہ کے پیغمبر، غم اتنا ہے کہ آپ کے وجہ مقدس سے بات بھی نہیں نکلتی، آپ کے چہرہ مبارک متغیر ہو چکا ہے، آنسو خشک نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر آپ کے آنسو کے قطرے کی قیمت روئے زمین کی دولت کو بھی جمع کی جائے تو ایک قطرے کی قیمت بھی ادا ہو سکتی۔ تو اللہ کے پیغمبر اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ لماذا تبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتحابا، نبی علیہ السلام کی آواز رک گئی، بات باہر نہیں نکلتی، غم کی وجہ سے آ کے کچھ چیخ والی آواز نکلنے لگی، بات ابھر گئی، آواز رک گئی غم کی وجہ سے آ کے۔ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ کیفیت اور حالت کیوں ایسے ہو گئے؟ اتنا زیادہ تو روتے ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا فراق الحبیب بالحبیب،
او میرے ساتھی، میرا محبوب ساتھی، یہ جدائی کے آنسو ہیں، حبیب حبیب سے جدا ہوا ہے، یہ جدائی والے آنسو ہیں، اس لیے کہ بچپن سے لے کے زید ابن حارثہ تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، لیکن میں محمد سے ناتا جوڑ لیا ہے، یہ تو میرا محبوب ساتھی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں، متقی وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کریم فرماتے لہم فیہا ما یشاؤون، او جو چاہیں گے ہم وہاں پہ جنت میں متقین کو دیں گے۔ اس لیے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، او لوگوں میں نے جنت کا وارث جو ہے وہ متقین کو بنا دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو مومن ہوتا ہے، پھر متقی ہوتا ہے، یہ مومن بھی ہیں، یہ مجاہد بھی ہیں، یہ پھر متقی بھی ہیں۔ اب ساری دنیا میں سب سے زیادہ متقین لوگوں کی جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ قرآن سے پوچھ، یہ جو 15 علامات ہیں یہ جمع ہوتی ہیں سب سے پہلے تو پیغمبر کی جماعت صحابہ میں۔ قرآن دیکھ لے، یہ جو 15 علامات ہیں یہ ساری تمہیں ملے گی تو قرآن مقدس میں محمد کے صحابہ کے لیے ملے گی۔ آخر خلاصہ کیا نکالا؟ اولئک هم المتقون، میرا پیغمبر میں اعلان کرتا ہوں کہ تیرے سارے صحابہ جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا پیغمبر میں نے ان کے دلوں کا امتحان کیا ہے، اختبار کیا ہے، اندر میں نے جھانک کے دیکھا ہے۔ اللہ کیا تو نے دیکھا ہے؟ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آ کے میں نے ان کا لقب کیا رکھ دیا ہے؟ اولئک هم المتقون، کہ یہ متقین لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے 2 چیزیں سمجھائیں۔ اب اگر ایک آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، اب دیکھ ذرا بات کو غور سے سمجھنا، زندگی بھر دنیا کے پیچھے رہا، اب دنیا نے تمہیں کیا دیا؟ صرف اتنی جگہ تمہیں ملی جتنا تیرا جسم ہے، جتنا تیرا، اگرچہ تو دنیا میں 100 مربع کا مالک ہے، اب دنیا نے تمہیں صرف اتنی جگہ دی جتنا تیرا جسم ہے، قبر کی جگہ، اس کے علاوہ کیا ملا تمہیں دنیا میں؟ کچھ نہیں ملا۔ اب دیکھ اگر تو تقوی اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السماوات والارض، اگر تم نے دنیا میں فکر آخرت کی دل میں ایمان کے بعد تقوی رکھا تو کیا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السماوات، اگر تم نے ایمان کے بعد دل میں تقوی رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں جنت میں اتنی جگہ دوں گا جو زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ یہ قیمت ہے ایمان اور تقوی کی۔ ساری زندگی 70 سال 80 سال تو نے دنیا کے ساتھ گزارے، اب دنیا نے تمہیں کیا دیا؟ صرف وہ 5 فٹ کی جگہ یا 6 فٹ جگہ ملی، بس اس کے علاوہ کچھ ملا؟ اگر تو ایمان اور تقوی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزاری تو اللہ فرماتے جنت عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے بڑی جنت جو ہے وہ متقین کے لیے اللہ نے رکھ دی ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت رکھے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے اور قرآن والی دعوت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خاتمہ ہمارا جو ہے وہ ایمان پہ کرے، قرآن سننے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم وفقنا كما تحب وترضى، اللهم وفقنا كما تحب وترضى. اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام. اللهم إنا نسألك تقواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلن يا إله العالمين. اللهم وفقنا باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد في كل حال. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وعبادك الصالحين. اللهم ثبتنا بالقرآن. اللهم اجعل آخر كلامنا بشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالإيمان والقرآن والإسلام واتباع نبينا آخر الزمان يا كريم يا حنان يا عظيم يا ديان. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة العظيمة وآلاء الجسيمة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم تقبل دعانا ومن أوصانا بالدعاء وما أوصينا به الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عن المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه، وصل على أصحاب محمد كما ينبغي لهم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي.